ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوبنا بولایت محمد وآل محمد صلی علی محمد الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل على وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من یوم ظلم الى یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم وَأَهْلِيكُمْ نَارًا صلوات پڑھیں محمد ارباب اعضاء قرآن کریم کی جس آیہ مجیدہ کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے ان مجالس اعضاء میں ہمارا عنوان ہے اس آیہ مجیدہ کی روشنی میں تربیت خاندان۔ جیسا کہ پروردگار اس آیہ مجیدہ میں واضح ایمان والوں کو خطاب کر کے فرما رہا ہے یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو قوا انفسکم اپنے آپ کو واہلیکم اور اپنے رشتہ داروں کو بچاؤ کس سے؟ نارا جہنم کی آگ سے۔ تو گویا پروردگار نے ایمان والوں کو جو ذمہ داری سونپی ہے کہا ہے کہ فقط اپنی ذات کی فکر نہیں کرنی، یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نے خود کو عذاب الہی سے بچانا ہے، کہا نہیں، جہاں اپنی ذات کی نجات کی فکر کرنی ہے، اپنی کامیابیوں کے بارے میں سوچنا ہے۔ کامیابی تمہاری تب ہوگی جب اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کی بھی کامیابی اور نجات کے بارے میں سوچو گے۔ تو اگر کامیابی فقط اپنی ذات تک منحصر ہوتی تو پروردگار اس آیہ مجیدہ میں وَآہلی اہل کہہ کر رشتہ دار اقربا کا ذکر نہ کرتا۔ تو گویا پروردگار نے اس آیہ مجیدہ میں فرمایا جیسے اپنی ذات کی نجات کی فکر کرنی ہے، جیسے اپنے لیے کامیاب زندگی کی فکر کرنی ہے، ویسے اپنی اولاد کے لیے، ویسے اپنے رشتہ داروں کے لیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اپنی ذات کی طرف رہیں، اولاد کو بھلا دیں، تب بھی ہم عذاب الہی سے نہیں بچ سکتے، اور اگر ہم اولاد کی تربیت کی فکر میں رہیں، اپنی ذات کو بھلا دیں، تب بھی ہم عذاب الہی سے نہیں بچ سکتے۔ نجات کی ضمانت پروردگار دے رہا ہے اس وقت جب اپنی ذات کو بھی بچانا ہے اور اپنی اولاد اور خاندان کو بھی بچانا ہے۔
کامیابی تب ملنی ہے ذرا تاریخ میں ہمیں ایک ایسا نمونہ ملتا ہے کہ جس کی شہادت پہ بھی امام معصوم نے گریہ کیا ہے، حضرت حجر بن عدی۔ کون حضرت حجر؟ یہ وہ غازیان دین ہیں جن کی سیرت ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، جو اصحاب باوفا علی ابن ابی طالب تھے۔ کہ آج اگر کوئی یہ کہے کہ ہم کہاں اور اہل بیت کہاں، یہ اللہ نے یہ نہیں کہا ہے کہ اہل بیت کی برابری کرو، اللہ نے یہ کہا ہے اہل بیت کی اتباع کرو۔ کبھی آپ نے کسی عالم سے سنا ہے کہ کسی نے کہا ہو کہ اہل بیت کی برابری کرو؟ کلا، ہرگز نہیں۔ اہل بیت کی برابری کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ اہل بیت کی اتباع، ان کی پیروی کا حکم ملا ہے۔ آج اگر ہم یہ بہانہ بنا لیں ہم کہاں اور اہل بیت کہاں، جب جنت کی بات آئے کہیں جہاں علی وہاں ہم، اور جب عمل کی بات آئے وہ کہیں کہاں علی کہاں ہم۔ تو لہٰذا ہمارے لیے یہ فقط عذر نہیں ہے۔ دیکھیں علی ابن ابی طالب کے اصحاب باوفا نے کیسا پاکیزہ کردار دیا ہے۔ انہوں نے تو علی ابن ابی طالب کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے ذرا سی بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی۔ انہوں نے تو کبھی نہیں کہا کہ ہم علی ابن ابی طالب کی سیرت پر چلیں۔ کوئی علی کی سیرت پہ چلنا مشکل ہے؟ اس کے لیے مشکل ہے جو دین کے دائرے سے باہر نکل جائے۔ محبت علی کے تقاضوں کو سمجھیں۔ حضرت حجر ابن عدی، امیر شام کی طرف سے حکم ملا ہے کہ حجر ابن عدی اور کچھ چند اور مخلصین علی ابن ابی طالب کو گرفتار کر کے شام لایا جائے۔ تاریخ بتاتی ہے 13 یا 14 افراد ہیں، ان کو گرفتاری کا آرڈر دے دیا گیا کوفہ میں سے، اور ادھر سے شام میں احتجاجی مظاہرات ہو رہے ہیں کہ یہ علی کے اصحاب باوفا کے بارے میں جو آرڈر جاری کیا اس کو منسوخ کیا جائے، ختم کیا جائے اس کو۔ سیاسی طور پر ہر لیڈر اپنے بیان کو بدلتا ہے، اس نے بھی اپنے بیان کو بدلا کہ وہ جو پکڑے جائیں گے، جن کو اریسٹ کیا جائے گا، جب شام پہنچے گے ہم ان کو آزاد کر دیں گے۔ لیکن ادھر سے اس امیر شام نے یہ حکم جاری کیا کہ حجر ابن عدی کو شام پہنچنے سے پہلے، شہر دمشق پہنچنے سے پہلے اس کو شہید کر دیا جائے اور باقیوں سے اقرار نامہ لکھوا لیا جائے۔ اگر ان کے اقرار نامے سے آپ کو اطمینان حاصل ہو کہ وہ حکومت وقت کے خلاف کبھی احتجاج نہیں کریں گے۔ ان 14 یا 13 آدمیوں میں حجر ابن عدی بھی ہیں اور ان کے ایک فرزند بھی ہیں۔ اب دیکھیں حجر ابن عدی کی شہادت کے بارے میں کہہ دیا گیا کہ ان کو شہید کرنا ہے، باقی افراد کو چھوڑ دینا ہے، جن میں فرزند حجر ابن عدی بھی ہیں۔ اب حجر ابن عدی بھی علی ابن ابی طالب کا تربیت یافتہ ہے۔ وہ جانتے ہیں، حضرت حجر ابن عدی بھی امیر شام کے ارادوں سے واقف ہے کہ اس کا ارادہ کیا ہے۔ یہ علی کی تربیت یافتہ تھا، اس نے فکر علی کو استعمال کیا۔ روایت کہتی ہے، تاریخ بتاتی ہے، جب حضرت حجر ابن عدی کو اور دوسرے افراد کو گرفتار کیا گیا، حضرت حجر کو جب اریسٹ کیا گیا تو حجر ابن عدی نے کہا، اب معلوم ہو گیا، یقین ہو گیا کہ مجھے شہید کرنا ہے، کہتے ہیں فلاں تیرا مجھ پہ احسان ہوگا، میری 3 وصیتوں پہ عمل کر لے، میری 3 وصیتیں ہیں، بیان کیجئے۔ کہ میری پہلی وصیت یہ ہے کہ جن زنجیروں میں تو نے مجھے جکڑا ہے اسی حالت میں مجھے شہید کرنا۔
تاکہ میدان قیامت میں رسول کی خدمت میں جب میں جاؤں تو کہہ سکوں یا رسول اللہ آپ اور آپ کی آل کی حب میں مجھے حکومت وقت نے شہید کرایا۔ باقی جو دو اور وصیتیں ہیں جو میرے موضوع سے مربوط ہیں، کہا کہ میری دوسری وصیت یہ ہے کہ میرے فرزند کو مجھ سے پہلے شہید کیا جائے۔ دیکھ لیجئے ذرا، آج کون باپ ہے جو اپنی اولاد کو اپنے سامنے مرنے کے لیے تیار ہو جائے؟ آج ہر باپ کی یہی تمنا ہے کہ میں اپنے جوان کو، اپنی اولاد کو بچا لوں۔ میں نے اپنی جوانی گزار لی ہے، میرے جوان پہ آنچ تک نہ آئے۔ لیکن حجر ابن عدی کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں پہلے میرے لال کو شہید کر، پھر مجھے شہید کرنا۔ حجر کی وصیت ایسی تھی کہ اس سپاہی کو حجر کی وصیت نے پریشان کر دیا۔ اے حجر، یہ تیری وصیت میری سمجھ سے بالا ہے۔ کیسے بالا نہ ہوتی؟ علی کی تربیت یافتہ تھا۔ میری سمجھ سے یہ بالا ہے۔ تو اپنے فرزند کو اپنے سامنے شہید کرانا چاہ رہا ہے۔ آج ہر باپ چاہتا ہے کہ میرے بچے کو تحفظ مل جائے، لیکن کہیں پر اگر امر الہی آ جائے تو پھر انبیاؤں نے بھی اپنی اولاد کو اپنے سامنے قربان کیا ہے۔ لیکن حجر نے بھی یہ جذبہ لیا ہے ان سابقین انبیاء سے۔ حجر کہہ رہی ہیں میں اس لیے چاہ رہا ہوں کہ میرے جوان بیٹے کو قربان کیا جائے، چونکہ میں تو ہو گیا ہوں بوڑھا، میں نے اپنی زندگی گزار لی۔ یہ نہ ہو میرے بعد میرا بیٹا اپنی جوانی کو دیکھے اور ادھر سے وہ اپنی خواہشات کو دیکھے، ایک طرف سے عیش زندگی کو دیکھے، دنیاوی راحت و آرام کو دیکھے، وہ دین کو چھوڑ کر دنیا کو ترجیح دے دے۔ مجھے ڈر اور خوف ہے اس بات کا کہ میری شہادت کے بعد میرا فرزند کہیں اپنی دنیاوی زندگی کو ترجیح نہ دے دے، وہ اپنے ایمان کا سودا نہ کر دے۔ میں اپنے بیٹے کی جان کی قربانی تو دے سکتا ہوں، لیکن اپنے بیٹے کے ایمان کی قربانی نہیں دے سکتا۔ تو معلوم ہوا ایمان قیمتی ہے۔ کربلا میں حسین ابن علی نے اسی مفہوم کو سمجھایا ہے۔ کربلا میں مال بھی قربان ہوا ہے، حسین نے دین کی بقا کے لیے جان بھی دی ہے۔ بتا دیا ایمان کی سلامتی قیمتی ہے کہ جس ایمان کی سلامتی کے لیے زہرا کے لال کو اپنی جان بھی قربان کرنا پڑ رہی ہے، اس ایمان کی سلامتی کے لیے حسین کو ششماہ علی اصغر کی جان بھی قربان کرنا پڑ رہی ہے، اس دین کی ایمان کی سلامتی کے لیے حسین علی اکبر کی جوانی کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایمان کی سلامتی کے لیے حسین کربلا میں عباس علمدار جیسا بھائی جس کی شہادت میں فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں الان انکسر من ظہری، کہ اے عباس تیری شہادت میں میری کمر ٹوٹ گئی۔ یعنی اس قدر جلیل القدر حضرت عباس علمدار تھے۔ حسین ان سب قیمتی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، کیوں؟ ایمان کی بقا، امت محمد کی ایمان کی سلامتی کے لیے، ان کی اصلاح کی فکر کے لیے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت کی ذات پر۔ لہذا بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے کہ میرے بیٹے کو پہلے مجھ سے شہید کیا جائے۔ کیوں؟ مجھے اس کے ایمان کی فکر ہے۔ ذرا غور کریں کہ
علی والے نے کیسا کردار پیش کیا ہے. یہ نہیں کہا تم بھی اپنی اولادوں کو قربان کر دو. ہم اپنی اولاد کے ایمان کی فکر تو کر سکتے ہیں. گھر میں اگر کیبل لگا رہے ہیں, ٹیلی ویژن رکھ رہے ہیں, تو دیکھیں کہیں یہ تو نہیں ہے کہ ہماری اولاد کا ایمان خطرے میں جائے. یہ نہ ہو ان معمولی چیزوں پہ ہم اپنی اولاد کے ایمان کو برباد کر دیں. ہم اولاد کو موبائل لے کر دے رہے ہیں, ہم اولاد کو آئی پیڈ لے کر دے رہے ہیں, ان کو لیپ ٹاپ لے کر دے رہے ہیں. جو چیزیں لے کر دے, اسلام منع نہیں کرتا ہے. اسلام منع کرتا ہے کسی چیز کو غلط استعمال نہ کیا جائے. وہ تو اللہ نے بھی کتنی نعمتوں سے نوازا ہے. ہمارے وجود میں ہر حصہ اگر چاہیں تو ہم طاعت الہی میں صرف کریں, اگر چاہیں تو معصیت الہی میں صرف کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا آواز بلند کر صلوات. اللہم صلی علی. یہ آنکھ دیکھ لیجئے, اگر اس آنکھ کا ہم استعمال کریں قرآن کی تلاوت پر تو پھر دیکھیں کہ اس آنکھ میں کتنی معنویت و نورانیت پیدا ہوتی ہے. اگر یہی آنکھ کربلا میں روضہ حسین پر پڑے تو دیکھیں کہ اس آنکھ کی کیا کیفیت ہوتی ہے. لیکن اگر یہی آنکھ کسی فحش اور بیہودہ فلمیں اور تصاویر کی طرف پڑے تو پھر دیکھیں ذرا انسان کے وجود میں کتنا برا اثر پڑتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا انسان کے اپنے اختیار میں ہے اپنے اعضاء کا استعمال صحیح کرے یا اپنے اعضاء کا استعمال غلط کرے. تو اسی لیے ہمارے ارد گرد جتنی ٹیکنالوجی, جتنی چیزیں موجود ہیں, اسلام منع نہیں کرتا ہے. استعمال کیجئے لیکن استعمال غلط نہ کیجئے. حدود شریعت کو سمجھیں, حدود اسلام کو سمجھیں. یہ حضرت حجر ابن عدی کی سیرت تھی, یہ ان کا کردار. اولاد کے ایمان میں فکر, کہیں ایسا نہ ہو کہ اولاد کے ایمان سے ہم اس قدر غافل رہیں کہ سید الرسل کی وہ بد دعا ہمارے حق میں ہو. کون سی؟ صاحب مستدرک الوسائل علامہ محدث نوری نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے مدینہ شہر میں کچھ بچوں کو دیکھا, دیکھ کے فرماتے ہیں ویل لأولاد آخر الزمان من آبائہم. آخری زمانے کی اولاد کے لیے مصیبت ہے ان کے والدین کی طرف سے. والدین مصیبت کا سبب بن رہے ہیں, بربادی کا سبب بن رہے ہیں. کس کے لیے؟ اپنی اولاد کے لیے. کسی عالم کا جملہ نہیں ہے, سید الرسل لسان وحی سے کلام کرنے والا نبی فرما رہا ہے. قیلا یا رسول اللہ, جو اصحاب ساتھ ہیں, یا رسول اللہ اہم من المشرکین, وہ والدین جو مصیبت اور بربادی کا سبب بن رہے ہیں کیا وہ مشرکین والدین ہوں گے؟ سید الرسل نے ان اصحاب کے تعجب کو توڑتے ہوئے فرمایا لا بل ہم من المؤمنین, بلکہ وہ بدنصیب مومنین والدین ہوں گے. یا رسول اللہ, ایمان والے اور اپنی اولاد کی بربادی اور ان کی لیے مصیبت ہوں گے. آپ نے فرمایا لا يعلمونهم من الفرائض, لا يعلمونهم شيئا من الفرائض. یہ بدنصیب والدین وہ ہوں گے جو بربادی و ہلاکت کا سبب بنیں گے. یہ واجبات دین میں سے کچھ بھی اولاد کو تعلیم دینے کے لیے تیار نہ ہوں گے. ذرا غور کریں, کیا ہم اولاد کو واجبات کی تعلیم دے رہے ہیں؟ کیا دین سکھا رہے ہیں؟ اولاد کو اچھے اسکول میں تو ڈال دیا ہے, اچھی کالجوں میں. کتنے فکر مند رہتے ہیں کہ میرے بچے کی, میری اولاد کی بڑی اعلیٰ تعلیم ہو.
اسلام منع نہیں کرتا ہے، لیکن جہاں آپ اپنی اولاد کی دنیاوی تعلیم کے بارے میں فکر مند ہیں، اس سے زیادہ آپ کو اپنی اولاد کے دین اور ایمان کی فکر رکھنی چاہیے، اس کے بارے میں فکر مند رہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت کی ذات کو۔ آپ نے فرمایا وہ بد نصیب والدین کون ہیں؟ جو اپنی اولاد کو واجبات دین میں سے کچھ بھی نہ سکھائیں گے۔ اور پھر سید الرسول رکے نہیں ہیں، فرماتے ہیں بلکہ وہ تھوڑی سی دنیا پر اپنی اولاد کے حق میں راضی ہو جائیں گے، یعنی دنیا کو تو ترجیح دیں گے، اولاد کے حق میں ایمان کو فراموش کر دیں گے۔ تو سید الرسول فرماتے ہیں اے میرا کلمہ پڑھنے والوں سن لو، جو والدین اپنی اولاد کی دنیا کو ترجیح دے، ان کے ایمان اور تربیت کی فکر نہ کرے، وَأَنَا مِنْهُمْ بَرِيٌّ، میں ایسے لوگوں سے بری ہوں، وَهُمْ مِنِّي بَرَاءٌ، اور ان بد نصیبوں کا مجھ رسول سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں میں ان سے بیزار ہوں، ان کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دنیا کو ترجیح دے رہے ہیں، یہ دین کو فراموش کر رہے ہیں۔ تو سید الرسول نے فرما دیا تم جتنے بھی زمانے میں عزت دار ہو، اگر تمہارے دامن میں دین نہیں ہے تو مجھ محمد کی نگاہ میں تمہاری ذرا بھی عزت نہیں ہے، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تعلق اس سے ہے جس کے دامن میں دین ہے، جس کے دامن میں ایمان کی دولت ہے۔ یہ مال کیا ہے؟ یہ مال آج ہے، یہ کل چلا جائے گا۔ ایمان کی وہ دولت جو ختم ہونے والی نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت کی ذات پر۔ طبیعت انسانی میں سے ہے، انسان اپنی اولاد سے، اپنوں سے محبت کرتا ہے۔ اسلام یہی تو سکھاتا ہے اولاد سے محبت کرو، لیکن اسلام تھوڑا جھنجھوڑ رہا ہے، تنبیہ کر رہا ہے، دیکھو تمہاری محبت کا جو انداز ہے تھوڑا اسے بدل دو، جو محبت کر رہے ہو وہ بھی کرو، لیکن کچھ اور انداز سے بھی کرو۔ کہا کہ معاشرے کا ہر فرد اولاد سے محبت کرتا ہے، اس کی تعلیم کے حوالے سے، اس کے خرچ اخراجات کے حوالے سے۔ اسلام منع نہیں کرتا ہے، کریں، سب کچھ کریں، لیکن اسلام نے کہا جہاں اس کی دنیا کے بارے میں فکر مند ہو وہاں اس کے دین کے بارے میں بھی فکر مند ہو۔ مثلا ایک سادہ سی مثال، ایک بچہ مریض ہوا اور بہت موذی مرض میں مبتلا ہوا۔ اب بچہ پیارا ہے والدین کو، کیا کریں گے؟ اس بچے کے علاج کے لیے اگر راتوں کو جاگنا پڑ رہا ہے تو ماں باپ رات کو جاگ کر اس کے ساتھ رہیں گے، یہ اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ محبت و عاطفت اس چیز کا تقاضا کر رہی ہے، اسلام منع نہیں کرتا ہے۔ اولاد کے علاج معالجہ کے لیے، اس کے علاج کے لیے کافی پیسے کی ضرورت ہے، تو جو رہنے کے لیے گھر ہے اگر صاحب حیثیت نہیں ہے وہ اپنے گھر تک کو بیچ دے گا اولاد کے پیار میں۔ خاتون اپنے زیورات تک بیچ دے گی، خاتون اور مرد اپنے رہنے کا گھر تک بیچ دیں گے، یہ نہ رہے لیکن ہماری نسل، ہماری اولاد یہ تو باقی رہے۔ تو یعنی معلوم ہوا کہ اولاد سے کتنا پیار ہے، اولاد کی زندگی کی سلامتی چاہتے ہیں۔ اب جان زیادہ قیمتی ہے یا ایمان زیادہ قیمتی ہے؟ ایمان زیادہ قیمتی ہے۔ اس کا مطلب یہ جب ایمان زیادہ قیمتی ہے، اسی ایمان کی سلامتی کے لیے تو کربلا میں زہرا کے لال نے جان کو قربان کیا ہے، ایمان کی سلامتی کے لیے، امت کے ایمان کی سلامتی کے لیے جان دے دی ہے۔ تو معلوم ہوا
کربلا والوں نے عملی طور پر جو پیغام پہنچایا ہے، جان قیمتی نہیں ہے، ایمان زیادہ قیمتی ہے۔ تو جہاں ہم اپنی اولاد کی جان کی بقا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، اسلام کہتا ہے کیا ایسی محبت ان کے ایمان کی بقا کے لیے بھی تمہارے پاس ہے؟ کبھی ان کے ایمان کی سلامتی کے لیے بھی ایسے سوچا ہے ہم نے، یا ان کو ایسے بے مہار چھوڑ دیا ہے؟ جو جس طرح جن وادیوں میں وہ گناہ کرے، وہ معصیت کرے، بے دینی کی راہوں پر چلے اور کوئی ان سے پوچھنے والا نہ ہو، اس کا مطلب ہے پھر ہمیں ان کے ایمان سے محبت نہیں ہے۔ بھئی جان سے محبت تو ہے، لیکن ان کے ایمان کی فکر زیادہ ہونا چاہیے۔ تو کیا ہم اگر اپنی اولاد کی جان کی فکر میں رہیں اور ایمان کی فکر میں نہ رہیں تو کیا ہم عذاب الہی سے بچ سکتے ہیں؟ اللہ تو فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یعنی اگر تمہارے پاس وسائل نہیں ہیں، تم ان کی زندگی نہیں بچا سکتے تو تم سے سوال نہ ہوگا، لیکن اگر ان کے ایمان کی بقا کے لیے نہ سوچا تو تم خدا کے مجرم ٹھہرو گے۔ ایمان کی دولت زیادہ قیمتی ہے، فکر کریں، غور کریں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام خاص طور پر سفارش کی اپنے شیعوں کو تھا اپنے جوانوں اور نسلوں کو گمراہ اور بے دین لوگوں کی گمراہیوں سے بچاؤ۔ امام متنبہ کر رہے ہیں، لیکن اگر ماں باپ بھی ویسے ہوں تو پھر اولاد سے کس چیز کی توقع؟ اور اگر بدنصیبی سے اولاد کچھ سیکھ لے، ماں باپ اس پہ بھی راضی نہ ہوں، تو انہی کے حق میں تو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ وہ مجھ سے بری ہیں، میں ان سے بیزار ہوں اور ان کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک ہمارے اپنے اسٹوڈنٹ لائف کے زمانے کا ایک واقعہ، کسی ملتان شہر کا، ایک جگہ پہ بچوں کو قرآن پڑھانے کے لیے مسلسل قرآن اور دینیات کی تعلیم، بچہ استاد کی تعلیمات سے متاثر ہوا، تبلیغات، نصیحتیں قبول کر لیں۔ 2-4 دن کے بعد بچے کی والدہ آ کر کہتی ہے قاری صاحب ہم نے آپ کو بچے کو قرآن کی تعلیم کے لیے بلایا تھا، یہ نہیں اس لیے نہیں بلایا تھا کہ اس کو حلال و حرام کی تمیز سکھانا شروع کر دیں۔ یہ بدنصیبی دیکھیں، اس پہ تو والدین کو شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہم نے فقط تعلیم قرآن کے لیے قاری کو بلایا ہے یا مولانا صاحب کو بلایا ہے۔ اگر وہ اپنا شرعی وظیفہ انجام دے رہے ہیں تو اس کی حوصلہ افزائی کی نسبت دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ کہا کہ اس نے تو گھر میں عذاب کھڑا کر رکھا ہے کہ گانے لگانا جائز نہیں ہے، ٹیلی ویژن پر فلاں پروگرام دیکھنا جائز نہیں ہے۔ ہمارے لیے تو بچے کی آپ کی نصیحتیں عذاب بن کے رہ گئی ہیں۔ یہی وہ والدین ہیں، ایسے والدین، اولاد اگر نیکی کی طرف ہو، دین کی طرف ہو اور والدین اپنے لیے مصیبت سمجھیں، یہی وہ والدین ہیں جن کے حق میں سید رسول فرماتے ہیں کہ مجھ رسول کا ان سے تعلق نہیں ہے، اور یہ لاکھ مجھ نبی کا کلمہ پڑھیں، ان کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آخری وصیت حضرت حجر بن عدی کی۔ حضرت حجر بن عدی کہتے ہیں اے فلاں، میری تیسری اور آخری وصیت یہ ہے کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دے۔ اللہ اکبر، نماز، اس قدر نماز سے محبت ہے۔ اگر ہم شہداء کی فہرست کو اٹھا کر دیکھیں، ہر ایک کے حالات میں ملتا ہے، ہر شہید نے، اکثر ہمارے شہداء نے اپنی شہادت سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ کے دکھائی ہے۔ اور حجر ابن عدی بھی یہی چاہتے ہیں، مجھے اتنی اجازت دے کہ میں 2 رکعت نماز پڑھوں۔
نماز کو معمولی نہ سمجھیں. معذرت کے ساتھ ایک جملہ کہنے لگا ہوں. یہ عزاداری کے ایام ہیں. عزاداری یہ مودت اہل بیت کا اثر ہے. کسی عالم نے کسی فقیہ نے نہیں روکا ہے عزاداری سید الشہداء سے. یہ ہمارا مودت اہل بیت کا اظہار ہے. آپ کریں عزاداری. لیکن اگر کبھی نماز کی بات کی جائے تو بعض حضرات یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ عزاداری کے دشمن ہیں. کہتے ہیں کہ عزاداری سے نکل کے نماز کو پڑھیں. یہ جملے اٹھتے ہیں, یہ باتیں. میرے دوست, کوئی عزاداری کا دشمن نہیں ہے. ذرا مجھے جواب دے دے وہ افراد. کیا عزاداری سید الشہداء میں جب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, عزاداری کے درمیان کتنے لوگ ہیں جو ایک دوسرے کو کہتے ہیں آئیں ذرا باہر چلتے ہیں, ذرا تھوڑا سا ہم بک سٹال پہ کتابیں دیکھ لیتے ہیں, ذرا آئیں باہر چلتے ہیں, کچھ دیر کے لیے سگریٹ پی لیتے ہیں, جائیں باہر جا کے ہم ذرا چائے پی لیتے ہیں. میرے دوست, عزاداری سے نکل کر تیرے لیے سگریٹ پینا جائز ہو سکتا ہے, تیرے لیے بک سٹال پر کتابیں دیکھنا جائز ہے, تیرے لیے وہاں پر چائے پینا تو جائز ہے. اگر جائز نہیں ہے تو اس سے نکل کر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. اللہ یا رسول اللہ. اللہم صلی علی. تو مجھے کہنے دیجئے, اگر مجلس حسین سے نکل کر بک سٹال پہ جانا یا چائے کے لیے جانا یا سگریٹ کے لیے جانا یا کسی اور کام کے لیے جانا مجلس حسین کی توہین نہیں ہوتی, تو مجلس سے نکل کر نماز پڑھنا اس سے بھی توہین مجلس عزا نہیں ہوتی. بلکہ یہ تو یاد ہے کربلا میں عشق حسینی کی. تو حضرت حجر ابن عدی کیا کہہ رہے ہیں, مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دو. روایت کہتی ہے حضرت حجر نے نماز کو فقط واجب کی مقدار میں انجام دیا, نماز کو واجب کی مقدار, لیکن ارکان مکمل تھے. حضرت حجر کہتے ہیں اے فلاں یہ نہ سمجھنا حجر نے نماز جلدی جلدی پڑھی ہے, میں نے دیر سے اس لیے نہیں پڑھی, آرام سے اس لیے نہیں پڑھی کہ کہیں تو یہ نہ سمجھتا حجر موت کے خوف سے نماز کو لمبا کر رہا ہے. میں نے نماز کو اس لیے مختصر کر دیا, واجب کر دیا. لیکن یاد رکھیں, نماز کو آپ واجب کی حد تک تو پڑھ سکتے ہیں, لیکن ایسا نہ ہو نماز ایسے پڑھے کہ جس میں ارکان نماز نہ ہو اور نماز بھی اصل میں باطل ہو جائے. سید الرسل نے مسجد النبوی میں دیکھا ایک شخص ہے جو نماز پڑھ رہا ہے. اللہ کے رسول دیکھ کر فرماتے ہیں اے میرے اصحاب, اگر یہ اس حالت میں مر جائے تو یہ بغیر سوال کے جہنم میں جائے گا. نماز پڑھ رہا ہے مسجد النبوی میں اور پڑھ رہا ہے نماز, تو گوئے رسول نے بتا دیا فقط نماز پڑھنا کافی نہیں ہے, نماز ویسے پڑھ جیسے میں نے تعلیم دی ہے, اپنی مرضی سے نماز نہ پڑھ. اس لیے بانی شریعت نے اس وقت یہ ارشاد فرمایا ایھا الناس, اے لوگوں سن لو, اسرق الصلاۃ اسرق الناس من سرق الصلاۃ, اے دنیا والو سن لو, دنیا میں سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز کی چوری کرے. سب سے بڑا چور کون ہے؟ جو نماز کی چوری کرے. میں ایک یہاں مثال دیا کرتا ہوں, دیکھیں 100 روپیہ یا 500 روپے بہت سارے لوگوں کے لیے یہ قیمت ایک معمولی ہوگی, لیکن اگر کوئی مجبور انسان ہے, ہو سکتا ہے اس نے کسی مجبوری کے عالم میں چوری کر لی 100 روپے 500 روپے, اور وہ اس کی چوری کرتے ہوئے کچھ لوگ دیکھ لیں. جب وہ لوگوں کے سامنے آئے گا تو لوگ کیا کہیں گے, ایک دوسرے سے کیا کہیں گے, دیکھو وہ چور آ رہا ہے کہ نہیں ہے؟ مزاج انسانیت میں ہے. جب چور کو دیکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں, وہ دیکھو چور آ رہا ہے. میرے دوست ایسی نمازیں انجام نہ دے کہ کل اگر میدان قیامت میں علی ابن ابی طالب کی بارگاہ میں شفاعت کے لیے جانے لگے تو رسول کہیں علی سنبھلنا, نماز چور آ رہا ہے. کیونکہ بانی شریعت نے کہا ہے
بڑا چور کون ہے؟ نماز چور. تو کیا نبی علی کو کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے؟ تو بڑا چور تو وہ ہے جو نماز کی چوری کرے، لیکن ایک چور وہ ہے جو دین کا چور ہے. وہ کون ہے؟ بانی شریعت نے وہ بھی سمجھا دیا. الصلاۃ عمود الدین، نماز دین کا ستون ہے. نماز نہ پڑھنا دین کی چوری ہے. ایک ہے نماز کی چوری، ایک ہے دین کی چوری. تو کہیں ایسا نہ ہو میدان محشر میں ہم علی کے پاس شفاعت کے لیے جائیں اور رسول اللہ کہہ دیں یا علی سنبھلنا، یہ دین کا چور آ رہا ہے، یہ نماز کا چور آ رہا ہے. کربلا والوں کے مقصد کو سمجھیں، ناصران اسلام کے مقصد کو سمجھیں. تو لہذا نماز ہو یا واجبات ہوں، اولاد کو تربیت دینے سے پہلے خود اپنے وجود میں اس کو لاگو قرار دیں. اولاد کو تو نماز کے لیے کہیں لیکن خود نماز نہ پڑھیں. اولاد پلٹ کر یہی کہے گی، اگر نہ کہے گی. آج جدید زمانہ ہے، اولاد منہ پھٹ کہہ دیتی ہے، بعض اولادیں کہہ دیتی ہے بابا خود تو نماز پڑھتے نہیں ہیں اور ہمیں نماز کے لیے کہہ رہے ہیں. تو لہٰذا تربیت کے اصول میں سے ہے کہ پہلے خود عمل کریں. جو خود عمل کیا جائے اس میں اثر زیادہ ہوتا ہے. ایک مل کے صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت. شیخ عباس قمی جس پر عمل کیا جائے اس میں اثر بہت زیادہ ہوتا ہے. شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مفاتیح الجنان آج ہر مومن کے گھر سے لے کر ایک نائب امام کے سرحانے یہ کتاب موجود ہے. یہ وہ کتاب ہے مفاتیح الجنان. حضرت شیخ عباس قمی کے فرزند کہتے ہیں بابا آپ نے یہ کتاب لکھی، ان کے اپنے زمانے میں اس کو شہرت مل گئی. بابا آپ نے جن کتابوں سے استفادہ کیا، سید ابن طاؤس کی کتاب اقبال الاعمال سے، آپ نے علامہ مجلسی کی کتاب زاد المعاد سے، آپ نے بزرگان دین کی کتابوں سے استفادہ کیا. بابا ان کو اتنی مقبولیت نہ ملی جتنی شہرت ملی ہے مفاتیح الجنان کو. یہ آپ کی حیات میں لوگوں کے ہاتھ میں اتنی عام ہو گئی ہے. اس کا ریزن کیا ہے؟ شیخ عباس کہتے ہیں میرے لال اس میں میرا کمال نہیں ہے. میں نے جب یہ کتاب مرتب کی ہے تو میں نے اس کتاب کو مرتب کرنے سے پہلے دو کام کیے ہیں. ایک یہ کہ میں نے اس کتاب کا عمل اس وقت تک نہیں لکھا جب تک اس عمل کو میں خود پابندی سے انجام نہیں دیتا رہا. اللہم صلی علی محمد. پہلے عمل کیا ہے پھر تحریر کیا ہے. کہا بیٹا اس میں عباس کا کمال نہیں ہے. دوسرا جب میں کتاب لکھ چکا تو میں نے اس کتاب کو ہدیہ کیا ہے بنت رسول فاطمہ زہرا کی خدمت. یہ اس بی بی کے وجود کی کرامت ہے، یہ مجھ عباس کا کوئی کمال نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت. بار دیگر باواز بلند صلوات. دین کی بقا کے لیے، امت کے ایمان اور اصلاح کی بقا کے لیے کربلا میں حسین نے علی اصغر جیسا شہزادہ قربان کر دیا. اجرکم علی اللہ زادارو. بس چند جملے مصائب کے. روایت کہتی ہے امام حسین نے استغاثہ کیا. امام کے استغاثے سے امام کی آواز خیام میں پہنچی. جب خیام میں آواز پہنچی علی زادیوں کا گریہ بلند ہوا، بیویوں کا گریہ بلند ہوا. حسین ابن علی نے جب بیویوں کے رونے کی آواز سنی، ایک مرتبہ تسلی دینے کے لیے خیام کا رخ کیا تو کیا دیکھا؟ ششمہ علی اصغر بھی رو رہا ہے، علی کی بیٹی نے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا ہے. بھیا حسین
شش ماہے کو پانی پلا دیجئے۔ حسین آقا نے اپنے ہاتھوں پہ لیا۔ روایت کہتی ہے حسین مظلوم علی اصغر کو لے کر آئے میدان میں۔ عزادارو روایت کہتی ہے، تاریخ میں ایک ایسی روایت مجھے ملی ہے کہ جب علی ابن ابی طالب کی شہادت ہوئی، ضربت لگی، حکیم جب دیکھنے آیا تو اس نے کہا کہ جلدی سے دودھ کا پیالہ لایا جائے۔ بعض ارباب مقاتل نے نقل کیا ہے جب حکیم نے دودھ کا کہا، کوفہ کے جوانوں بچوں کے کانوں میں یہ آواز پڑی، ہر ایک اپنے گھر سے دودھ کا پیالہ علی کے گھر سے باہر لے کر آیا ہے۔ میں کہوں گا مولا آپ نے دودھ نہیں مانگا، حکیم نے طلب کیا ہے، امت اتنا دودھ لائی ہے۔ مولا ذرا کربلا میں دیکھیے، ہائے شیر خوار بچہ ہے، ہائے ساقیے کوثر کا لال اس قدر بے بس ہے، ہاتھوں پہ اٹھا کے کہہ رہے ہیں اے اشقیاء اگر حسین پر رحم نہیں کرتے تو اس شش ماہے پر رحم کر لو، اس شش ماہے پر رحم فرماؤ، اس پر رحم کرو، اس پر پیاس کا غلبہ ہے۔ انہو عطشن یتلظا، ہے پیاس سے یہ تڑپ رہا ہے۔ علماء لغت نقل کرتے ہیں یتلظا کا یہ جو لفظ استعمال کیا ہے حسین ابن علی نے، کہا یہ عام طور پر استعمال ہوتا ہے مچھلی کے ساتھ۔ جب مچھلی کو پانی سے باہر نکالا جائے تو اس کی تین حالتیں ہوتی ہیں۔ ایک حالت یہ ہوتی ہے جب پانی سے باہر کافی دیر رہتی ہے تو اپنے کبھی وہ دم کو حرکت دیتی ہے تو کبھی اپنے سر کو حرکت دیتی ہے، لیکن جب پانی سے کافی دیر باہر رہے تو اس کی دوسری حالت یہ ہوتی ہے وہ کبھی اپنا منہ کھولتی ہے اور کبھی بند کرتی ہے، اور تیسری حالت یہ ہوتی ہے کہ مچھلی کبھی منہ بند کرتی ہے تو کھول نہیں سکتی، جب کھول لے تو بند کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اے حسین مظلوم بھی اصغر کے ساتھ یتلظا کا لفظ استعمال کر کے بتا رہے ہیں اے علی اصغر کی وہ حالت ہے۔ آیت اللہ کا شانی مقتل الحسین میں نقل کرتے ہیں اے علی اصغر پہ پیاس کا اتنا غلبہ تھا، غشی علیہ ساعہ بعد الساعہ، ہے شش ماہ ہر گھنٹے بعد غش کھا جاتے۔ اے علی اصغر کا غش کھا جانا پیاس کی شدت سے تھا۔ میں اولاد والوں آپ سے پوچھتا ہوں اگر کوئی بڑا غشی میں چلا جائے، دستور دنیا ہے افاقے میں لانے کے لیے پانی کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے۔ اے زہرا کا لال تیری اپنی قسمت، اے علی اصغر غش میں جاتا ہے لیکن ایک گھونٹ پانی بھی نہیں افاقے میں لایا جائے۔ اجرکم علی اللہ آزادار و روایت کہتی ہے یا ایک طرف سے حسین نے پانی کا سوال کیا یا ادھر سے پیسر سعد نے کہا حرملہ اقتقلام الحسین، اے حرملہ دیکھ کیا رہا ہے؟ سنو گے آزادارو، روایت کہتی ہے حرملہ کا وہ تیر فقط تیر نہ تھا بلکہ زہر علود تھا۔ بعض ارباب مقاتل نقل کرتے ہیں وہ تیر وہ تھا جو اونٹ کو نہر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اے شش ماہ علی اصغر کا نازک بدن کو جا، اے حرملہ کا وہ زہریلا تیر کو جا۔ اجرکم علی اللہ آزادارو، بس لعین نے تیر کا چھوڑنا تھا یا علی اصغر کا گلا ذبح ہوا۔ علی اصغر حسین کے ہاتھوں
پہ تڑپ رہے ہیں۔ روایت کا آخری جملہ بس آپ کی زحمت کو تمام کرنا ہے۔ عزاداروں، روایت کہتی ہے، آیت اللہ اشتہاردی نقل کرتے ہیں، حسین مولا اصغر کا لاشا جب خیام کی طرف لائے، ننھی سکینہ دوڑ کر آئی۔ ننھی سکینہ کہتی ہے، یا ابتا حل سقیت اخی بالماء، بابا جان میرے ننھے شہزادے کو پانی پلا لائے۔ بابا میرے ننھے شہزادے کو پانی پلا لائے۔ فَدَمَعَتْ عَيْنَاهُ، حسین نے جب ننھی سکینہ کی زبان سنا، حسین نے گریہ شروع کیا۔ جواب دیا، یا بنیا حاک اخاک مذبوح بسہم العاداء، اور میری سکینہ پانی نہیں، دشمن نے تیر سے سیراب کیا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ سلامت